اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کمپیوٹر کلاس 9 لیکچر نمبر 12. اسٹوڈنٹس، آج کی کلاس میں ہم کچھ امپورٹنٹ ڈفرینسز کو جانیں گے. یہ ٹاپک آپ پڑھ چکے ہیں، لیکن کچھ ٹاپکس ایسے ہوتے ہیں جن میں پوائنٹ وائز کچھ ڈفرینس لکھا جاتا ہے نا، تو ایگزام میں ڈفرینس بٹوین کر کے معلوم کرنے کو بھی کہا جاتا ہے. تو اس کو ہم ذرا مائنیوٹلی آج ڈسکس کریں گے. کچھ ڈفرینسز آج کی ویڈیو میں ہوں گے، کچھ نیکسٹ ویڈیوز میں، اور یہ سلسلہ آگے جیسے جیسے چیپٹرز اور ٹاپک ہمارے آگے بڑھیں گے یہ سلسلہ آگے چلتا رہے گا. سب سے پہلا ڈفرینس جو ہمارے سامنے ہے اس وقت وہ ہے لو لیول لینگویج اور ہائی لیول لینگویج کا فرق. اسٹوڈنٹس، لو لیول لینگویج کے اندر کوئی بھی پروگرامنگ لینگویج وچ از ویری نیئر ٹو مشین لینگویج، ٹھیک ہے، وہ لو لیول لینگویج کہلاتی ہے. بہت کلوز ٹو مشین لینگویج ہو یا مشین لینگویج ہی ہو 0 اور 1 کی شکل میں جس میں کوڈ لکھا جا رہا ہو، وہ لو لیول لینگویج ہے، ٹھیک ہے. اور جبکہ اس کے مقابلے میں کوئی پروگرامنگ لینگویج جس کے اندر جو کہ کلوز ٹو ہیومن لینگویج ہو، جو انسان روزمرہ کے الفاظ استعمال کرتے ہیں ایک دوسرے سے بات چیت کے لیے، جیسے پرنٹ ہے، گو ٹو ہے، اسٹارٹ ہے، اینڈ ہے، اف ہے، ایلس ہے، ٹھیک ہے. یہ اس طرح کے ورڈز جو کہ ہیومن لینگویج کے اندر موسٹ کامنلی موجود ہوتے ہیں، یہ ہائی لیول لینگویج پہ کہلاتی ہے. جی، سیکنڈ ڈفرینس اگر ہم دیکھیں، لو لیول لینگویج جو ہے اس میں بائنری ڈیجٹس یوز ہو رہے ہوتے ہیں، 0 اینڈ 1. 0 اینڈ 1 کے کمبینیشن سے مشین لینگویج یا لو لیول لینگویج کے کوڈنگ ہو رہی ہوتی ہے. جبکہ ہائی لیول لینگویج کے اندر ہم انگلش اورینٹیڈ اسٹیٹمنٹ لکھ رہے ہوتے ہیں، لائک میں نے جیسے آپ کو کہا پرنٹ 2+3، اور اسی طریقے سے C برابر ہے A+B، ٹھیک ہے. نارمل ہم اپنی ہیومن لینگویج میں اور روزمرہ میں میتھمیٹکس میں ارتھمیٹک میں اس کو اس طرح سے یوز کر رہے ہوتے ہیں. سم لو لیول لینگویجز آر مشین لینگویج، اور کسی حد تک اسمبلی لینگویج بھی ویری کلوز ٹو مشین لینگویج ہی ہے. جبکہ اگر ہم ہائی لیول لینگویجز کی بات کریں تو اس میں ٹربو C، پاسکل، جاوا، فورٹران اور GW بیسک جو آپ کے کورس میں شامل ہے، وہ بھی کسی حد تک ہائی لیول لینگویج ہی شمار ہوتی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اپنے کورس کے اندر ہائی لیول لینگویج GW بیسک بھی پڑھیں گے. اور بہرحال بورڈ کی اسکیم کو دیکھتے ہوئے کچھ پریکٹیکلز کیا پتہ 9 میں ہوں، اور کیونکہ اب میٹرک کے اندر بھی آپ نے کمپیوٹر پڑھنا ہے تو کیا پتہ کچھ پریکٹیکلز آپ کے میٹرک کلاس میں بھی ہوں، ٹھیک ہے. بہرحال آپ نے اپنے میٹرک تک کی تعلیم کے اندر کمپیوٹر کے کورس میں اس ہائی لیول لینگویج کو بھی پڑھنا ہے. یہ تو کچھ ڈفرینس لو لیول اور ہائی لیول لینگویج کے ہم نے ڈسکس کیے. ہم نیکسٹ دیکھتے ہیں. اسٹوڈنٹ، نیکسٹ ہمارے پاس جو ڈفرینسز سے ریلیٹڈ ٹاپک ہے وہ ہے سورس کوڈ اور آبجیکٹ کوڈ. تھوڑا بہت اس کا ذکر ہم نے پروگرامنگ لینگویجز کے اندر جانا تھا اور لینگویج ٹرانسلیٹر میں بھی جانا تھا. ابھی یہاں ہم مائنیوٹلی ذرا سا پوائنٹ وائز ڈفرینس دیکھتے ہیں. سورس کوڈ کس کو کہتے ہیں؟ A program which is written in any high level language. ہائی لیول لینگویج میں لکھا ہوا پروگرام سورس کوڈ. مشین لینگویج کے علاوہ کسی بھی زبان میں لکھا ہوا پروگرام سورس کوڈ کہلائے گا، چاہے وہ اسمبلی لینگویج میں ہو، چاہے وہ کسی بھی ہائی لیول لینگویج میں، وہ سورس کوڈ کہلائے گا. اور وہی سورس پروگرام جب آفٹر کنورژن ٹو مشین لینگویج وہ کیا کہلاتا ہے؟ پھر آبجیکٹ پروگرام کہلاتا ہے. مشین لینگویج میں تبدیل جب ہو جاتا ہے وہ آبجیکٹ. ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں ہائی لیول لینگویج کے لکھے ہوئے پروگرام سورس پروگرام، اور مشین لینگویج کے لکھے ہوئے پروگرام آبجیکٹ پروگرام. یہی ہائی لیول لینگویج کے پروگرام جب مشین میں تبدیل ہو جاتے ہیں مشین کوڈ میں تو آبجیکٹ پروگرام. نیکسٹ ڈفرینس از کمپیوٹر کین ناٹ ایگزیکیوٹ سورس پروگرام ڈائریکٹ. آپ سورس پروگرام جب تیار کر لیتے ہو، کمپیوٹر اس کو، کیونکہ کمپیوٹر تو صرف مشین لینگویج سمجھتا ہے، تو کمپیوٹر جو ہے اس کو ایگزیکیوٹ نہیں کر سکتا، پلے نہیں کر سکتا، سورس پروگرام وہ نہیں سمجھتا. جبکہ آبجیکٹ پروگرام جو ہے کین ایگزیکیوٹ ڈائریکٹلی، بڑے آرام سے یہ ایگزیکیوٹ یعنی پلے یا رن کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے. کمپیوٹر کے اندر ہم جو پروگرام بناتے ہیں اس کے رن ہونے یا کسی بھی ٹاسک یا جاب کہہ لیں اس کے رن ہونے کو ہم ایگزیکیوٹ کا لفظ یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تھرڈ ڈفرینس از بٹوین سورس کوڈ اینڈ آبجیکٹ کوڈ از دیٹ لینگویج ٹرانسلیٹر آر یوز ٹو کنورٹ سورس پروگرام انٹو آبجیکٹ کوڈ. کیونکہ اس کو ٹرانسلیشن ریکوائرڈ ہے تو اس کے لیے لینگویج ٹرانسلیٹر کا سہارا لیا جاتا ہے. وہ
کنورٹ کرتا ہے سورس پروگرام کو آبجیکٹ میں، جبکہ لینگویج ٹرانسلیٹر یہ آئی ایم سوری اسٹوڈینٹس، یہاں پر یہ آپ نے کریکشن کرنی ہوگی، لینگویج ٹرانسلیٹر والی بات ادھر کافی پیسٹ ہو گئی ہے. دیر از نو نیڈ آف لینگویج ٹرانسلیٹر فار آبجیکٹ، ٹھیک ہے، نو نیڈ آف لینگویج ٹرانسلیٹر فار آبجیکٹ کوڈ. اس کو آپ تصحیح کریں گے اپنے پاس لکھتے ہوئے، اس ویڈیو کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے یہ نوٹ کر لینا ہے، دیر از نو نیڈ آف لینگویج ٹرانسلیٹر فار اینی کنورژن آف آبجیکٹ کوڈ. آبجیکٹ کوڈ جو ہے وہ ڈائریکٹلی ایگزیکیوٹ ہو جاتا ہے. جی تھرڈ جو ہمارے پاس موضوع ہے جس کے درمیان ہم ڈفرینس کو ڈسکس کر رہے ہیں وہ ہے کمپائلر اور انٹرپریٹر. کمپائلر اور انٹرپریٹر کے فرق کو اگر ہم سمجھیں، سب سے پہلی بات دونوں کے مابین کیا ہے، کمپائلر کی اگر بات کریں، اٹ فرسٹ ریڈس ہول پروگرام بیفور ایگزیکیوٹ. یہ پورے پروگرام کو ریڈ کرتا ہے اور اس کی ٹرانسلیشن بیکورڈ کرتا ہے، جبکہ انٹرپریٹر کے اندر یہ ہر پروگرام کی لائن کو ون بائی ون لیتا ہے اور اس لائن کو ایگزیکیوٹ کرتا ہے. پروگرام ریڈ کیا، پروگرام کی ون اسٹیٹمنٹ ریڈ کی، اس کو ٹرانسلیٹ کیا اور ایگزیکیوٹ کیا. نیکسٹ پروگرام کی اسٹیٹمنٹ ریڈ کی، ٹرانسلیٹ کیا اور ایگزیکیوٹ. اٹ از مچ فاسٹر. اس کی وجہ یہ ہے کہ اٹ ٹرانسلیٹ ہول ایٹ ونس اینڈ میک اے سیپریٹ آبجیکٹ فائل. یہ اس کی ایک سیپریٹ ٹرانسلیٹڈ فائل بنا دیتا ہے، تو ہر دفعہ اس کو ٹرانسلیشن کی ضرورت پیش نہیں آتی. تو اس وجہ سے یہ مچ فاسٹر ہے. جبکہ it slows down the execution of the program because یہ کوئی ٹرانسلیٹڈ فائل نہیں بناتا، وہ ون لائن ایٹ اے ٹائم ٹرانسلیٹ کر رہا ہوتا ہے، ایگزیکیوٹ کر رہا ہوتا ہے. ہر دفعہ پروگرام جب آپ ایگزیکیوٹ کرتے ہیں، رن کرتے ہیں، پلے کرتے ہیں تو اس کو ٹرانسلیشن ریکوائرڈ ہوتی ہے. دیٹس وائی اٹ از سلو. ٹھیک ہے، یہ سلو ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اٹ سلوز ڈاؤن دا ایگزیکیوشن آف دا پروگرام. تو نارملی ہم کمپائلر والی لینگویجز کا انتخاب کرتے ہیں اس موقع پہ جب ہمیں ایسا پروگرام، ایسا پرابلم سولو کیا ہوتا ہے جس کا پروگرام ہمیں روز چلانا ہوتا ہے، موسٹ فریکوینٹ رن کرنا ہے. ٹھیک ہے، جیسے اسٹوڈنٹ کے اٹینڈنس کے پروگرام کی بات کریں، ہم ایئر لائن ریزرویشن سسٹم کے پروگرام کی بات کریں جہاں کسٹمرز آ رہے ہیں اور وہ اپنی سیٹس بک کرا رہے ہیں. یہ پروگرام مستقل چلائے جا رہے ہوتے ہیں، روز رن کیے جا رہے ہوتے ہیں. تو ایسے پروگرام بناتے ہوئے ہم جس لینگویج کا انتخاب کرتے ہیں اس کی ٹرانسلیشن تھرو کمپائلر والی دیکھتے ہیں. جبکہ وہ پروگرام جو کہ لرننگ پرپز سے ہیں، کبھی کبھی رن کرنے ہیں، جیسے کہ جنریٹ اینی ملٹیپلیکیشن ٹیبل، کبھی آپ نے 5 کا ٹیبل جنریٹ کروا دیا، کبھی 7 کا، کبھی 9 کا. یہ لرننگ پرپز سے بنایا جاتا ہے پروگرام، اور فار دا ٹائم بینگ آپ کی کوئی ریکوائرمنٹ ہے وہ اس کا آؤٹ پٹ جنریٹ کرنا ہے، تو اس کے لیے انٹرپریٹر بھی تھا. ٹھیک ہے، تو جو فریکوینٹ پروگرام رننگ مانگتے ہیں وہ کمپائلر بیس بنائے جاتے ہیں، اور جن کی جو ہے صرف آفنلی ان کو رن کیا جاتا ہے، کبھی کبھی ان کو رن کیا جاتا ہے، تو اس کے لیے انٹرپریٹر ہوتا ہے. اسٹوڈنٹ یہاں پر ایک بات بہت اچھی سی کانسیپٹ کی سمجھ لیں کہ کمپائلر کے ذریعے ٹرانسلیشن کرنا یا انٹرپریٹر کے ذریعے ٹرانسلیشن کرنا یہ میرے اور آپ کے اختیار کی بات ہے. ہم جس پروگرامنگ لینگویج کو چوز کریں گے وہ پروگرامنگ لینگویج اگر کمپائلر ٹیکنیک سے ٹرانسلیشن کرتی ہے تو کمپائلر ہی کے ذریعے ٹرانسلیشن ممکن ہے. اور ہم نے کسی پروگرامنگ لینگویج کا انتخاب کیا ہے اور وہ انٹرپریٹر ٹیکنیک سے ٹرانسلیشن کرتی ہے تو وہ ٹرانسلیشن انٹرپریٹر ٹیکنیک سے ہی ہوگی. یہ ہمارے اور آپ کے اختیار کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے جی اسٹوڈنٹ، یہ سورس کوڈ اور آبجیکٹ کوڈ والا آپ دیکھ لیں، یہ میں نے کریکشن بھی کر دی آپ کے لیے کہ آبجیکٹ کوڈ میں لینگویج ٹرانسلیٹر آر ناٹ ریکوائرڈ فار آبجیکٹ پروگرام. آبجیکٹ پروگرام، مشین کوڈ یا آبجیکٹ کوڈ جب تیار ہو گیا تو اب مزید اس کو کوئی ٹرانسلیشن ریکوائرڈ نہیں ہے. یہ اس کریکشن کو آپ اپنے ریکارڈ کا حصہ بنا لیجئے گا. ٹھیک ہے، آپ نے ڈسکس بھی کر لیا تھا. جزاک اللہ. سی یو نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.